اور تم اپنے جذبے کو بوڑھا نہ کرو، اس لیے کہ یہ رات جو آگے بڑھ رہی ہے نا، وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جس ٹائم نبی تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ٹائم آ رہا ہے، جب آگے بڑھ رہی ہے نا، کون سا ٹائم آ رہا ہے؟ جس ٹائم نبی تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ایک انگریز کہتا ہے، گورا کہتا ہے، گورا جس نے دنیا میں ترقی کری، چاند پر پہنچ گیا، کہنے لگا مسلمانوں کے نبی کی خالی آمد پر روشنی ڈال لینا انسان تو دنیا میں کبھی فراق نہ ہو، دنیا میں کبھی ناکام نہ ہو۔ اب جو بندہ کون کر رہا ہے، گورا کہتا ہے، گورا کہ خالی آمد پہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، خالی آمد پہ کہ وہ نبی اس وقت ہی کیوں تشریف لائے، صبح 4:45 بجے کیوں؟ کہنے لگا ان کی آمد کی برکت سے، ان کی آمد کی نسبت سے اگر اس ٹائم بندہ اٹھ کے اپنا کام شروع کر دے تو جب تک زمانہ سو کے اٹھے گا اس کا کام ہو جائے گا۔ اگر 4:45 بجے اٹھو گے اور 4:45 بجے اٹھ کے اگر اپنا کام شروع کرو گے تو جب تک یہ 10 بجے والا اٹھے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ مگر ہمارا مسلمان ہے، اس کو تو 10 بجے نہیں، یہ تو جب اٹھا جب سورج آ کے اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تب اٹھتا ہے۔ اور مسلمان تیرا نبی صبح صبح دنیا میں تشریف لایا تو تو صبح صبح اٹھا کر فجر کی نماز پڑھ لیا کر، اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنا کام شروع کر دیا کر، جب تک دنیا والے اٹھیں گے نا تو مصطفیٰ کے غلام کا کام مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نبی کی آمد کی برکت سے اگر اس کی نسبت سے کام کرو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ ذرا غور کریں، نبی دنیا میں تشریف لے آئے، میں کچھ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس سال نبی دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے عہد پڑا تھا، پیڑ سوکھ گئے تھے، پودے سوکھ گئے تھے، گھاس اگنا بند ہو گئی تھی، لیکن جس سال نبی تشریف لائے ایسی بارش ہوئی زمین میں گھاس سبزہ گیا، پیڑوں پہ پتے آ گئے۔ اور جب نبی کی آمد کا وقت ہوا تو ایک ہوا چلی، ہوا چل رہی تھی، اور جب ہوا چلتی ہے تو پیڑ جھومتے ہیں، پیڑ جھوم رہے تھے، ہوا چل رہی تھی۔ اللہ تو نے پیڑوں کو پتے جب نبی آئے تبھی دیے، اس سے پہلے تو پیڑ سوکھے پڑے تھے، مولا پہلے پتے کیوں نہیں دیے؟ جواب ملے گا یہ پتے نہیں، میں نے پیڑوں کی ڈنڈیوں کو چھوٹے چھوٹے چھٹنے دے دیے تھے، نبی آ گیا ہے، چھٹنے لے لاؤ، انہیں لا کرو، نور والا آیا ہے، نور لینے آیا میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ۔ تشریف لے آئے نبی، تشریف لے آئے۔ ابھی یاد رکھنا، تشریف لانے کے بعد نبی دنیا میں آئے، آمینہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی بیمار آتا اس کے پانی میں نبی کا ہاتھ ڈال دیتی، وہ پانی پی لیتا تو اسے شفا مل جاتی۔ آمینہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی بیمار آتا اس کے پانی کے بیلے میں نبی کا پیر ڈال دیتی تو اسے شفا مل جاتی۔ اور پھر حلیمہ لے گئی نبی کو اپنے گھر پھال لینے کے لیے، مگر حلیمہ کا بیان ہے کہ جب نبی کو نہ لائی تھی تو میرے گھر میں اس سے پہلے فاقے ہوتے تھے، مگر جب نبی کو لائی تو میرے گھر میں فاقے نہیں تھی، مجھے کھانا ملنے لگا۔ پتا چلا کہ حلیمہ نبی کو پالنا نہیں لائی تھی بلکہ نبی نے حلیمہ کو پالا تھا۔ اور نبی کا بچپن، حلیمہ کی بکریاں چرانے ایک دن نبی جنگل میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ جنگل میں۔ نبی کا بچپنا، ایک شخص انڈیا سے گیا تھا تجارت کے لیے، حجاز کی، اسی زمانے جب نبی کا بچپنا تھا، حلیمہ بکریاں چرا رہے ہیں نبی، اور انڈیا سے گیا، انڈیا سے کیا کرنے؟ تجارت کرنے۔ پہلے تجارت کرنے کے لیے لوگ ادھر جاتے تھے، ادھر سے ادھر آتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام تھا جانے والے کا رتن ہندی،
کیا نام تھا؟ بابا رتن ہندی یہ گیا نبی کا بچپنا بنا لوگوں نبی کی بکریاں آگے گئیں اور نبی جب بکریوں کے پاس گئے نا تو ایک نالا تھا بکریاں نالا کود کود کر اس پار چلی گئی نبی کا بچپنا چھوٹے تھے اس پار رہ گئے اگر نالا بڑا ہو تو بچے کو کودنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے بچہ تو بچہ ہے نا لمبا نہیں کود سکتا نبی اس پار کھڑے بکری اس پار گئے سوچ رہے تھے کیسے کودنے میں کیسے اس نالے کو پار کریں گے رتن ہندی گزر رہا تھا اسی راستے سے جو انڈیا سے مال لے کے گیا تھا حجاز اس نے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی بکریاں آگے چلی گئیں یہ بچہ یہی رہ گیا لاؤ اس کی تھوڑی ہیلپ کر دیں تھوڑی مدد کر دیں رتن ہندی نے مصطفیٰ کا بازو پکڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس پار سے اس پار کدا دیا کدا کے جب نیچے چھوڑا نا تو مصطفیٰ کسی کا احسان تو رکھتے ہی نہیں اپنے اوپر دنیا پر احسان کرنا ہے تو ان پر کس کا احسان ہو جیسے ہی رتن ہندی نے نالا کدایا نا مصطفیٰ نے دعا کر دی اللہ تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے جملہ تھا چھوٹا تھا اس نے دھیان بھی نہیں دیا رتن ہندی نے توجہ بھی نہیں دیا مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ برکتیں فرمائے اور ادھر رتن ہندی اپنے راستے پہ چلا گیا لوگوں اس زمانے کو اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا اب نبی دنیا میں تشریف لانے کے بعد لوگوں 40 سال کی جب نبی کی عمر آئی تو نبی نے اعلان نبوت بھی کر دیا اعلان نبوت کے بعد کسی نے نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نبی ہیں مصطفیٰ نے فرمایا بے شک ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اگر نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ ہاں دکھاؤ بتاؤ کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو لوگوں نبی کو نبی ماننے کے لیے لوگوں نے بہت سی نشانیاں مانگی ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لایا اور کہنے لگا بتا میری بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے نبی نے فرمایا کنکری اگر کلمہ پڑھے اور میرے بارے میں بتائیں تو سمجھ جانا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مٹھیوں سے کلمے کی آواز آئی تو کوئی اور دوسرا آیا آگے کہنے لگا اے محمد عربی اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو جو فلاں درخت کھڑا ہے نا اسے اپنے پاس بلا لو تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نبی ہو مصطفیٰ نے فرمایا ارے میں اس درخت کو بلاؤں تو یہ کمال نہیں ہے جا تو اس درخت کے پاس چلا جا اور جا کے تو خود کہہ دینا تجھے محمد نے بلایا ہے اور پھر تو میرا کمال دیکھنا اور میری نبوت کی نشانی دیکھنا لوگوں جب وہ اس درخت کے پاس گیا اور جا کے کہا تجھے محمد عربی نے بلایا ہے اتنا سنا تو درخت دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا لوگوں زمین کو چیرتا ہوا اپنی جڑوں کو زمین سے کھینچتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے گرا اور گرنے کے بعد یہ کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر سارے لوگ ذرا مل کے بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسبت اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی کنجوسی نہیں کرے گا اور کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا اس لیے کہ اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے واہ 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 اسٹیج والوں کو مت دیکھنے یہ چلے بھی جائیں تو چونکہ مجھے اتنی لائٹ